بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات کا میں بہت مشکور ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکالتے ہیں اور ہمارے ساتھ مختلف لیکچرز میں اور مختلف سبق میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم اکثر آپ میں سے اکثر حضرات کے یہ سوالات ہوتے تھے کہ آپ ہمیں عربی سکھاتے ہیں، تو عربی کیوں سیکھنی چاہیے، عربی کی کیا فضیلت ہے، اور یہ اس کے سیکھنے کے کیا فوائد ہیں۔ بالکل آپ لوگوں کا اچھا سوال ہے کہ عربی کیوں سیکھنی چاہیے اور اس کے سیکھنے کے کیا فوائد ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو ترتیب وار اس کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے، تاکہ آپ احباب جو اپنا وقت لگاتے ہیں تو آپ کو جو وقت ہے وہ قیمتی ہو، آپ کو یہ احساس ہو کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کر رہے۔ ہم بالکل انشاءاللہ ایک ترتیب پہ چلیں گے اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے، اور عربی بھی سیکھیں گے، اور قرآن بھی سمجھیں گے، اور حدیثیں بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قرآن کی فضیلت، عربی کی فضیلت، اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو زبان تھی وہ عربی تھی۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، اور اس سے بڑی میرے خیال سے کوئی فضیلت نہیں۔ دوسری، قرآن کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، اور اہل جنت کی جو زبان ہوگی وہ بھی عربی ہوگی۔ تو اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی کو سیکھو، اس لیے کہ میری زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، اور اہل جنت کی جو زبان ہوگی وہ عربی ہوگی۔ تو یہ تو بنیادی فضیلت ہوگی۔ اور عربی کے فوائد کیا ہیں؟ جیسے دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے، بینیفٹس ہوتے ہیں۔ تو عربی سیکھنے کے بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ اس میں سے پہلا بینیفٹس یہ ہے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب عربی سیکھتے ہیں تو آپ کے اندر آپ کی باتوں میں ایک تازگی سی آتی ہے، آپ کے بول چال میں، آپ کے طور و طریقوں میں، انداز میں ایک خوبصورتی سی آ جاتی ہے، چونکہ عربی جو ہے وہ اہل جنت کی زبان ہے، اور اہل جنت جو ہے وہ بہت دلوں سے صاف ستھرے ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو ہر ایک چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے، اثر ہوتی ہے، وہ اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ جب آپ عربی سیکھیں گے تو آپ کے اندر ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ایک تبدیلی سی آئے گی کہ آپ با اخلاق ہوتے جائیں گے، با کردار ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ اور آپ کے جو بات کرنے کا طریقہ ہے اس میں تبدیلی آئے گی، اور آپ کے طور و طریقے بہتر ہوں گے۔ یہ تو ایک فائدہ ہے۔ دوسرا، اس کا مقصد کیا ہے، ہم عربی کیوں سیکھیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، وہ شروع سے لے کر آخر تک وہ عربی زبان میں ہے۔ جب کسی مسلمان کو عربی پہ عبور نہیں ہوگا، یا اسے وہ شدبت سے بھی واقف نہیں ہوگا، تو قرآن کو وہ کیسے سمجھے گا؟ وہ کیسے سمجھے گا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میرے لیے یتیم کے مال کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، طلاق کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، معاشرت کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ یعنی جیسے جب آپ کو عربی پہ عبور ہوتا جائے گا، آپ محض قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، تو آپ کے سامنے وہ مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھلتے جائیں، تو آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تو آپ قرآن بھی سمجھتے جائیں گے، حدیث بھی سمجھتے جائیں گے۔ یہ بنیادی تین چیزیں تھیں: قرآن کی فضیلت، معذرت، عربی کی فضیلت،
عربی سیکھنے کے فوائد اور عربی سیکھنے کے مقصد۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اس کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد جب بھی ہم نیا سبق سٹارٹ کریں یا نیا سبق سنیں یا یاد کریں یا اس کو ریوائز کریں، تو ہمارے ذہن میں یہ 3 بنیادی جو پوائنٹس ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہیں۔ جب یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں گی تو ہمارا شوق جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ جب ہمارا شوق مزید بڑھے گا تو ہمیں عربی سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی ہم دشواری محسوس نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلتے جائیں گے، اور ایک شوق سے ہم جلد از جلد امید ہے کہ ہمارا بھی سیکھ جائیں گے۔ تو آج کا جو لیکچر تھا وہ ایک مختصر سا تھا، تو یہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کی نظر کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کا شوق بھی بڑھے گا، رغبت بھی بڑھے گی، اور عربی سیکھنے کے فوائد بھی آپ خود محسوس کریں گے اپنی زندگی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔